جماعت اسلامی الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی تھی، نواز شریف کا راستہ صاف تھا۔ مگر ٹھہریے، یہ کون آیا کہ اچانک نواز شریف گھبرا گئے؟ اتنا زیادہ گھبرا گئے کہ اسے اتحاد کرنے کی دعوت دے دی۔ صرف یہی نہیں، 20 نشستیں بھی آفر کر دی۔ مگر اس شخص میں اتنی اکڑ تھی کہ نواز شریف کو دھتکار دیا، بلکہ الٹا ان پر کرپشن کے الزامات لگا دیے۔ وہ کوئی اور نہیں، ورلڈ کپ جیت کر آنے والا عمران خان تھا۔ جی ہاں، یہ تھا عمران خان کا پہلا الیکشن، اور تب سے ان کا یہی منشور تھا کہ کرپٹ کو لٹکانا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ خود ان کی حکومت میں کوئی کرپٹ نہیں لٹکایا گیا۔ عمران خان نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز اس نعرے کے ساتھ کیا: نئے چہرے، نیا نظام، اقتدار میں عوام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا انتخابی نشان کیا تھا؟ جی ہاں، چراغ۔ اس چراغ کو بہت عرصے تک رگڑا گیا، پھر جا کر اس سے چن نکلا۔ بہرحال 1997 کے الیکشن میں عمران خان نواز شریف کے حلقے میں ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ نواز شریف عمران خان کے خلاف بولتے بھی تو کیا، پہلا الیکشن تھا، کرپشن پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا انگلی اٹھائی کریکٹر پر۔ یہ ایسا کیس تھا جس پر عمران خان لب کشا نہ ہوئے۔ پھر جمائمہ سے شادی کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے انہیں یہودی ایجنٹ قرار دیا۔ بہرحال عمران خان کو نظر آنے لگا کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ انہوں نے بائیکاٹ کا سوچا، مگر پارٹی رہنماؤں کے اختلاف کی وجہ سے عمران خان الیکشن میں کود پڑے۔ جیسے بھی ہو سکے آپ پولنگ سٹیشن پہنچے اور چراغ پہ مور لگا۔ انتخابات کا دن آ جاتا ہے، 3 فروری 1997، رمضان کے دن تھے۔ پولنگ کے عملے کو زبردستی افطاری کرنے بھیج دیا گیا اور ٹھپے لگنا شروع ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ شاید رمضان کی وجہ سے ٹرن آؤٹ انتہائی کم، صرف 36.1% تھا۔ مگر نواز شریف کے لیے یہاں بہت بڑی خوشخبری تھی، ان کی جماعت نے کلین سویپ کر لیا تھا، یعنی 2/3 اکثریت۔ قومی اسمبلی کی 203 میں سے 137 نشستیں نون لیگ کو مل گئی، یعنی پچھلے الیکشن میں 73 کے مقابلے میں 137۔ یہ بہت بڑی جیت تھی۔ پیپلز پارٹی کا گراف بہت نیچے گیا، بے نظیر کے پاس سیٹیں 79 سے کم ہو کر صرف 18 رہ گئیں۔ عمران خان کوئی سیٹ نہیں جیت سکے اور انہوں نے بے نظیر کے ساتھ مل کر نواز شریف پر دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ بہرحال اب نواز شریف کے پاس بڑی اکثریت تھی، انہیں قانون سازی میں کوئی مشکل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پہلا وار کیا صدر کی کرسی پر۔ انہوں نے 58(2)B کا خاتمہ کر دیا، یعنی صدر کے پاس وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ نواز شریف کا اگلا ہدف تھا اپنی سب سے بڑی مخالف بے نظیر سے نمٹنا۔ اس کے لیے نیب کو بے نظیر اور زرداری کے پیچھے لگا دیا۔ زرداری جیل گئے اور بے نظیر تینوں بچوں سمیت ملک سے باہر۔ پھر ایک اور کام ہو گیا، جسٹس سجاد علی شاہ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ سنانے جا ہی رہے تھے کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا۔ اسی تنازع کی وجہ سے فاروق لغاری مستعفی ہو گئے اور رفیق تارڑ نئے صدر بن گئے۔ اب اوور کانفیڈنٹ نواز شریف اگلے محاذ کی جانب بڑھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ آگ سے کھیلنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا اگلا وار تھا کوئی اور نہیں، مسلح افواج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف۔ جب آرمی چیف کا جہاز فضا میں تھا، وہ سفر میں تھے، تب نواز شریف نے انہیں رخصت کرنے کی کوشش کی، مگر یہ وار الٹا پڑ گیا۔ پرویز مشرف نے نواز شریف ہی نہیں، پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. ملک 21ویں صدی میں داخل ہو چکا تھا، اب اسے پہلے کی طرح نہیں چلایا جا سکتا تھا، اس لیے 2002 میں عام انتخابات کروانے پڑے، جنہیں دیکھ کر 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کی یاد آ جاتی ہے۔ خیر، یہ انتخابات غیر جماعتی تو نہیں تھے، لیکن یوں کہہ لیں جماعتوں کے اپنے ہی درمیان تھے۔ بے نظیر خود ساختہ جلا وطن تھیں، نواز شریف بھی سعودیوں کی ضمانت پر جان بچا کر لندن میں تھے، تو ان کی پارٹیوں کے کھلاڑیوں کے ذریعے نئی پارٹیاں بنائی گئیں۔ پوری فیلڈ ہی سیٹ تھی، کوئی لیول کیا کرتا۔ نون لیگ سے بھاگے ہوئے کھلاڑیوں سے قاف لیگ بنائی گئی اور اقتدار بھی اسی کو ملا۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشرف نے قاف لیگ سے آنکھیں پھیر لیں اور امریکہ نے مشرف سے۔ اب صدر جارج بش چاہتے ہیں کہ مشرف عہدہ چھوڑ دیں۔ اب پرویز مشرف تنہا محسوس کر رہے تھے، اور یہیں پر 90 کی دہائی کے وہ کردار مل جاتے ہیں جن کا کام تھا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، مخالفت کرنا، غلیظ الزامات لگانا اور ایک دوسرے پر مقدمات چلانا۔ میثاق جمہوریت پر دستخط ہوتے ہیں، مگر بے نظیر اچانک یو ٹرن لے لیتی ہیں، مشرف سے دبئی میں خفیہ ملاقات کرتی ہیں۔ اس پر نواز شریف چڑھ جاتے ہیں
کیونکہ یہ میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ بے نظیر مشرف سے چاہتی تھیں کہ وہ 1985 سے اب تک کے ان پر اور آصف زرداری پر بنائے گئے تمام مقدمات ختم کر دیں۔ بدلے میں مشرف باوردی صدر کا عہدہ قبول کرنے کا کہہ رہے تھے۔ بالآخر مشرف NRO دے دیتے ہیں، یعنی سارے کیسز معاف۔ ادھر نواز شریف سعودی عرب سے دباؤ ڈلوا کر وطن لوٹ آتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ فارمولے کے تحت بے نظیر ہی وزارت عظمیٰ کی کرسی کی حقدار تھی، مگر پھر وہ ہوا جو کسی نے نہیں سوچا تھا، بے نظیر چل بسی اور ہمدردی میں پڑنے والے ووٹ کے ذریعے آصف زرداری اقتدار میں آ گئے۔ چودھری شجاعت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مشرف سے ڈیل کے نتیجے میں اقتدار میں آئی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے فرینڈلی اپوزیشن کی ایک نئی داستان۔ پاکستان 66 برس کا ہو چکا ہے، اور اب جا کر اسے یہ دن دیکھنے کو ملا کہ کوئی حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس وقت بھی حکومت مدت پوری کر رہی تھی، مگر وزرائے اعظم اس نعمت سے آج تک محروم ہے۔ پی پی گورنمنٹ کرپشن کے کئی الزامات بھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، مگر کوئی نہیں، یہ پاکستان کا وہ دور تھا جب کہا جا سکتا تھا کہ جمہوریت میں سب چلتا ہے۔ خیر، 2013 کے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ آج سے ٹھیک 10 سال پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگیوں کے نعروں کے بیچ ایک نیا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ یہ نعرہ تھا تو پاکستان کے لیے، مگر تبدیلی عمران خان کی جماعت میں آ رہی تھی۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عمران خان کا ہاتھ تھام رہے تھے۔ یہاں مجھے عمران خان کے پہلے الیکشن کا بیانیہ یاد آ گیا۔ خیر چھوڑیے، نواز شریف اور زرداری کے ادوار میں جو کچھ عوام نے دیکھا، اب ان کے سامنے نیا چہرہ عمران خان ہی تھا، اور ان کے بڑے بڑے جلسوں نے پورے ملک کو اپنے کرزمہ میں جکڑ رکھا تھا۔ اور پھر الیکشن سے صرف 4 دن پہلے یعنی 7 مئی کو لاہور جلسے میں عمران خان کنٹینر سے گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ زخمی حالت میں ووٹ مانگنا یعنی سمپتی کا ووٹ بھی۔ آپ نے فیصلہ کرنا کہ کیسے چلتے رہنا یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا۔ عمران خان کی جیت پکی لگ رہی تھی، مگر لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والوں کو کوئی اور ہی منظور تھا۔ یہ وہ دہائی تھی جب پاکستان دھماکوں سے گونج رہا تھا، سڑکیں لہو میں ڈوبی ہوئی تھی، ملک میں شدت پسندوں کا زور تھا۔ یہ شدت پسند کس کی پیداوار تھے؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو چلیں چھوڑیں، بس سمجھ لیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اسے نہ ملی جس نے سبق یاد نہ کیا۔ بالآخر 11 مئی 2013 کا دن آ جاتا ہے۔ ووٹر ٹرن آؤٹ تاریخ میں سب سے زیادہ رہا۔ پاکستان کی آدھی آبادی ووٹ کاسٹ کرتی ہے، مگر شام کے بعد دروازے بند ہو جاتے ہیں، جن کے پیچھے الیکشن کے نتائج بنتے ہیں۔ عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ دروازے بند کر کے نواز شریف کے لیے ٹھپے لگوائے گئے۔ جو بھی ہوا، نواز شریف 167 سیٹیں جیت کر پہلے نمبر پر آ گئے۔ پیپلز پارٹی 42 سیٹوں کے ساتھ دوسرے اور تحریک انصاف 35 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھی۔ آصف زرداری نے اس الیکشن کو قبول کر لیا، دھاندلی کا الزام تو لگایا، مگر اپوزیشن لیڈر اپنا بنایا اور کہا کہ سسٹم میں رہ کر جنگ لڑیں گے۔ مگر عمران خان کو یہ سب ہضم نہیں ہوا، اور 15 اگست 2014 کو طاہر القادری کا ہاتھ تھامے اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ یہاں سے شروع ہوئی پاکستان میں ایک نئی سیاست۔ حکومت نے دھرنا ختم کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ ادھر شہباز شریف ہفتے میں 3 بار آرمی چیف سے ملتے ہیں، تو ادھر عمران خان کہہ رہے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے۔ اور اسی دوران ستمبر میں الیکشن کمیشن اعتراف کرتا ہے کہ انتخابات میں آرٹیکل 62 اور 63 کا بھرپور اطلاق نہیں ہو سکا۔ مطلب الیکشن سے پہلے امیدواروں کی جانچ پڑتال ٹھیک سے نہیں کی گئی۔ مگر پھر ایک رپورٹ عدالتی کمیشن کی آتی ہے جو دھاندلی کے سارے الزامات مسترد کر دیتی ہے۔ کہا گیا دھاندلی نہیں ہوئی، ہاں بد انتظامی ہوئی ہے۔ ادھر یہ ساری بحث چل رہی تھی، اور ادھر عمران خان کا گرمیوں میں شروع ہونے والا دھرنا دسمبر کی سرد راتوں میں داخل ہو گیا۔ امپائر کی انگلی تھی کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ دسمبر کے وسط میں سانحہ APS ہو جاتا ہے۔ عمران خان دھرنا تو ختم کر دیتے ہیں، مگر نواز شریف کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور پھر قسمت عمران خان کو ایک اور موقع دیتی ہے۔ 3 اپریل 2016 کو پیناما پیپرز کی رپورٹ سامنے آتی ہے۔ اس میں نواز شریف کا نام تو نہیں ہوتا، مگر کرپشن کے تانے بانے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جعلی اقامے پر ہی صحیح، مگر نواز شریف کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں نکالا مجھے؟ کیوں نکالا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ ان کے خلاف 3 ریفرنسز بنائے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بیٹی سمیت جیل چلے جاتے ہیں۔ ان کیسز کی تفصیل اور اسپیشل ریلیف پر ہم نے اپنے ایک اور یوٹیوب چینل رفتار ایکسپلینر پر یہ ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ خیر، نواز شریف کی پارٹی نے ٹینیور تو مکمل کیا، مگر لیول پلینگ فیلڈ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔
نئے الیکشن کا وقت آ جاتا ہے، جسے یاد کریں تو لگتا ہے جیسے الیکشن 2024 کی بات ہو رہی ہو، بس کردار بدل گئے ہیں۔ جیسے الیکشن 2018 میں نواز شریف نااہل تھے، آج عمران خان نااہل ہے۔ جیسے الیکشن 2018 میں نواز شریف جیل میں تھے، آج عمران خان جیل میں ہے۔ جیسے الیکشن 2018 میں نواز شریف کے خاندان پر مقدمات تھے، آج عمران خان کی اہلیہ پر ہے۔ 2018 میں احتساب عدالت نواز شریف پر مقدمات کی سماعت کر رہی تھی، تو آج عمران خان کے خلاف بھی یہی احتساب عدالت کیس سن رہی ہے۔ الیکشن 2018 سے پہلے نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کو عزت دو مہم شروع کی، عمران خان نے بھی حکومت کے خاتمے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف امریکی غلامی نامنظور مہم چلائی۔ 2018 میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ٹی وی پر نواز شریف کا نام لینے پر پابندی لگ گئی۔ آج ٹی وی پر عمران خان کا نام لکھنے یا لینے پر پابندی ہے۔ ہاں، ایک فرق ضرور ہے، نواز شریف نے کچھ ہی وقت جیل میں گزارا اور باہر جانے کی ضد پکڑ لی، لیکن عمران خان تو جانے نہیں چاہتا ملک سے باہر، کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک اکاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے۔ الیکشن آ گئے، صرف 5 سالوں میں پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل چکا تھا۔ الطاف حسین پر پابندی لگا کر ان کی سیاست ختم کر دی گئی تھی۔ پنجاب میں نواز شریف کا زور توڑ دیا گیا تھا۔ کراچی میں MQM کے ووٹ کاٹنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی آ چکی تھی، تو پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ کھانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان لانچ ہو چکی تھی، اور پیپلز پارٹی وہ اب صرف سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد رکھنے والے سارے لوگ تحریک انصاف میں تھے۔ پھر آ گیا 25 جولائی 2018 کا دن، ووٹ ڈالے گئے اور شام 5 بجے کے بعد نتائج کا انتظار ہونے لگا، اور یہ انتظار بڑھتا ہی چلا گیا، اور رات 9 بجے نتائج کا سلسلہ مکمل طور پر رک گیا۔ رپورٹرز پولنگ اسٹیشنز کے باہر کھڑے تھے اور خبریں اندر۔ رات 12 بجے یہ خبر ملتی ہے کہ ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا۔ بہت طویل انتظار کے بعد اعلان کیا گیا کہ 126 سیٹیں رکھنے والی نون لیگ صرف 64 سیٹیں حاصل کر سکی ہے، اور 2013 میں 28 سیٹیں جیتنے والی تحریک انصاف اب 115 نشستیں جیت گئی تھی۔ عمران خان وزارت عظمیٰ تک پہنچ ہی گئے۔ لیکن 2022 کے آغاز میں ہی اندازہ ہو گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جادو چلانے والے ان سے رخ موڑ بیٹھے ہیں، انہی کا نظام ان کے خلاف ہو گیا، اور پھر 10 اپریل 2022 کو رات 12 بجے اچانک عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کو چلتا کر دیا گیا۔ تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفے دیے اور سڑکوں پر آ گئی۔ آج کیا صورتحال ہے یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میاں صاحب وطن واپس آ چکے ہیں، انہی ججز نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں جنہوں نے سزائیں دی تھی۔ نگراں حکومت کی توجہ بھی ہمیشہ کی طرح الیکشن پر کم اور احتساب پر زیادہ ہے۔ عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے اور نواز شریف کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ صحافی حامد میر صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان میں کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، 2024 میں بھی نہیں دی جا رہی۔ جب سوال ہوا لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی، جواب ملا سپریم کورٹ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ 2012 میں اصغر خان کیس کے فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ بیوروکریٹس حکومت کے غیر آئینی احکامات ماننے کے پابند نہیں۔ ISI، MI اور IB کو سیاست میں مداخلت اور انتخابات میں جوڑ توڑ سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی سوال ہی تو نہیں۔